इमरान खान साहब के बेटे ने भी स्टेटमेंट दिया है। कासिम खान का स्टेटमेंट है, मेरे वालिद इमरान खान अब तक 900 दिन से ज्यादा एक डेथ सेल में कैद है, जहां ना उन्हें खानदान से मिलने दिया जा रहा है और ना ही अपने जाती डॉक्टरों तक रसाई हासिल है। इन्हें आंख की एक खतरनाक बीमारी की तशखीस हुई है, जो अगर बर वक्त और मुनासिब अस्पताल में फौरी इलाज ना किया गया तो मुस्तकिल बीनाई के नुकसान का सबब बन सकती है। दुनिया को यह देखना चाहिए कि आज के पाकिस्तान में जमहूरियत खोखली हो चुकी है और बुनियादी इंसानी हकूक को कुचला जा रहा है। सब आवाज उठाए इससे पहले कि देर हो जाए। इस तरह की चीजें कासिम खान ने भी लिखी हैं, इमरान खान साहब के साहबजादे ने। अब रोला पड़ा हुआ है हर तरफ, इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें छप रही हैं। टेलीग्राफ को पढ़ा मैंने और बहुत सारे अखबारात में पढ़ा, बैनुल अक़वामी मीडिया इसको छाप रहा है, रॉयटर, सब इधर उधर, कि जनाब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी आंख का ट्रीटमेंट किया गया, उनको निकाला गया, लेकिन फैमिली को आगाह नहीं किया गया। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी गैर इखलाकी और गैर कानूनी बात है कि आप एक कैदी के साथ ऐसा सलूक करें, और कैदी भी वो जो साबिक वज़ीर। ये जो खैबर अमन जरगा हुआ अगले दिन, पहले वाला बाड़ा में था और एतवार को खैबर अमन जरगा, यहां पे हजारों लोगों ने शिरकत की है। यहां चंद दर्जन लोग नहीं थे, लेकिन इसकी जीरो कवरेज है। इसे किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, इसकी खबर नहीं चलाई गई, इसको अखबारों के अंदर भी गालिबन अब नहीं छापा जाएगा। आज जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं तो शायद कहीं पे कोई थोड़ी बहुत जगह मिल जाए, तो उसकी तो कवरेज हुई, लेकिन जो जरगा वहां पे मकामी लोगों ने किया और अमायदीन ने किया और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला उसमें गए, उसकी कवरेज नहीं हुई, किसी ने दिखाया भी नहीं उसे। लेकिन यही अवाम का हकीकी जरगा है, क्योंकि ये किसी की ख्वाहिश के ऊपर नहीं बना, ये किसी के कहने के ऊपर नहीं बना, इसे कोई सरकारी आशीर्वाद हासिल नहीं है। ये आम कबायली है जो इकट्ठे हो गए और उन्होंने इकट्ठे होकर फैसला किया। जरगे ने 3 आम फैसले किए हैं, ये तीनों फैसले मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, हमें जबरी तौर पर अपने घरों से बेदखल किया गया, एक तो ये उन्होंने क्लियर कर दिया, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी को मजाक बनाया है वो माफी मांगकर अपने अल्फाज वापस लें। पहला तो उनका तकाजा है कि जबरदस्ती निकाला है, माफी मांगो जिसने मजाक उड़ाया। दूसरा मुतालबा, जो दूसरा फैसला है, वो ये है कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। ये जो उनके साथ किया जा रहा है ना, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ, इन्हें बार बार इनके इलाकों से निकाल देते हैं और निकाल के किसी भी एरिया में बिठा देते हैं। इनको पाकिस्तान के अंदर ही IDPs बना दिया जाता है, हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह। फिर जब ये वापस जाते हैं तो ना इनके बाजार, ना इनके घर, ना इनकी जायदाद, ना इनका कारोबार, कुछ भी इन्हें पहले जैसा नहीं मिलता, बल्कि बहुत सारी जगहों पे कब्जे हो जाते हैं और अजीब माहौल बन जाता है। चीजें तबाह बर्बाद हो जाती हैं, जो सामान छोड़कर आते हैं उन पे डकैतियां पड़ जाती हैं, तो बाकी बचता ही कुछ नहीं है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अब अगर ये किया जाएगा तो हम अपने घरों से निकल कर फिर इस्लामाबाद आएंगे और पुरअमन तरीके से आएंगे और हमारा रुख इस्लामाबाद की तरफ आएगा। और अब रियासत पर काबिज लोगों से, यानी रियासत के ऊपर जिन लोगों का कब्जा है, उनसे अमन से जीने का हक मांगेंगे। तीसरा फैसला इन्होंने ये किया कि पहले मरले में खैबर अमन जरगे के तमाम फैसले जो हैं वो तमाम कबायली इजला में जरगों के सामने रखे जाएंगे। जितने भी कबायली इलाके हैं वहां पे जरगे होंगे, उनके सामने ये सारे, जैसे बाजोड़ में जरगा होगा और बहुत सारी एरियाज है वहां पे जरगा होगा, तो ये सारे वजीरिस्तान में हर तरफ वो जरगा होंगे और हर जरगे के अंदर ये सारे फैसले रखे जाएंगे जो फैसले किए गए हैं और उनसे भी मशवरा लिया जाएगा। फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून का कौमी जरगा बुलाया जाएगा, जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मजीद बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेगी। और रियासत पाकिस्तान, सुहेल अफरीदी ने बताया कि वफाकी हुकूमत कैसे उनके पैसे रोक लेती है। उन्होंने कहा जी IDPs के 52 अरब रुपए इन्होंने देने, वो नहीं दे रहे। 4758 अरब रुपए वाजिबुल अदा है, वो भी नहीं दे रहे। और ये उस मुल्क में हो रहा है जहां पे 5300 अरब रुपए की तो हालिया करप्शन पकड़ी गई थोड़ा अर्सा पहले। मुझे अपने सूबे और अवाम पर जो मसाइल हैं, अवाम के मसाइल, उस पर बातचीत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल मीटिंग की दावत दी गई है। यानी सुहेल अफरीदी को शहबाज शरीफ ने दावत दी है कि आकर मुलाकात करें आप मेरे साथ। तो इंशाल्लाह मैं उनके सामने खैबर पख्तूनख्वा, अपने अवाम और आप सबके हकूक का मुकदमा वाज़े और 2 टोक मौक़िफ़ के साथ पेश करूंगा। सुहेल अफरीदी ने कहा जी कि जरगे में मैं शहबाज शरीफ की दावत कबूल करता हूं और मिलने उससे ली जाऊंगा मैं। अब शहबाज शरीफ से सुहेल अफरीदी की मुलाकात, वैसे ये तो जरूर पूछना चाहिए शहबाज शरीफ से कि जनाब वो जो आपने पूछ के बताना था फिर की बनया। यानी शहबाज शरीफ से सुहेल अफरीदी ने यही कहा था ना कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दे पहली टेलीफोनिक कॉल पे, तो शहबाज शरीफ ने कहा था पूछ के बताता हूं। अब 11 मरतबा सुहेल अफरीदी साहब गए और इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई।
تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب نے انگیج کیا ہے سہیل آفریدی کو، اور یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں 8 فروری گزرنے کا، اس کے بعد شاید عمران خان صاحب کی ملاقات یہ سہیل آفریدی سے بھی کروا دیں، اور اگر ہو جائے گی ملاقات تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، رمضان آ جائے گا، عید آ جائے گا، پھر تحریک آ جائے گی، اس کے بعد بجٹ آ جائے گا۔ تو پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، انہیں چیزیں نارملائز کرنی پڑیں گی، انسان بننا پڑے گا۔ یہ جو ٹیکٹسز ہے نا، دبانے کے، جبر کے ذریعے، فسطائیت کے ذریعے، ملاقاتیں روک کر، تشدد کے ذریعے لوگوں کو پریشان کرنا، عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال دینا، ان چیزوں سے ریاست پاکستان کا جتنا نقصان کر دیا ہے اس کی کوئی تاریخ میں مثال ہی نہیں ہے۔ ہر چیز میں پاکستان کو ڈاؤن کر دیا، معیشت سے لے کے دہشت گردی کے معاملات پہ آ جائیں، آپ پاکستان کی معاشرت کے اندر دیکھ لیں، ہیومن رائٹس کے معاملات دیکھ لیں، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے کتنے زیادہ چلے گئے یہ دیکھ لیں، بے روزگاری کتنی زیادہ بڑھ گئی، مہنگائی کتنی بڑھ گئی یہ دیکھ لیں، پاکستان ترقی کر نہیں رہا، گروتھ بڑھ ہی نہیں رہی، پاکستان کا تجارتی خسارہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس خطے کے اندر بھی پاکستان کا تجارتی خسارہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو رپورٹ کی امن جرگے کے حوالے سے۔ اب سہیل آفریدی صاحب جائیں گے اور جا کر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے ملیں گے جو جعلی فارم 40، لیکن جو خبر ہے وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ اسپتال سے خبریں نکالی ہیں، خاص طور پہ جو اسد اللہ خان صاحب ہیں، کریڈیبل آدمی ہیں بہت، میں ان کے ساتھ لگ بھگ کوئی میری 18 سال کا تعلق ہے اسد اللہ خان صاحب سے۔ یہ بڑے نرم خو آدمی ہیں اور بڑے دوست آدمی ہیں، یہ اپنے سورسز بناتے ہیں اور اکثر پہلے بھی خبریں نکالتے رہے، اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر نکالی، میرے لیے بالکل حیرت کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے جس انداز میں یہ خبر دی بڑے محتاط رہتے ہوئے، یہ بھی ان کی صحافت کا ایک الگ سے ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ تو اسد اللہ خان صاحب نے یہ خبر دی تھی اور اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہ خبر دی تھی، اور اب تو بہت سارے اور سورسز بھی یہ انفارمیشن بتا رہے ہیں، یعنی میں یہ کریڈٹ پھر بھی اسد اللہ خان صاحب کا ہی ہے، کوئی اور لے نہیں سکتا، لیکن اب سب کے ساتھ ہی تقریباً جو ہے وہ سورسز رابطے میں۔ اسپتال سے خبر آئی وہ یہی کہ عمران خان صاحب بالکل نہ تھکے ہوئے لگ رہے تھے، نہ ان کے اعصاب ٹوٹے ہوئے لگ رہے تھے، وہ پہلے کی طرح مضبوط لگ رہے تھے، اور عمران خان صاحب کافی مضبوط دکھائی دیے۔ دیکھیں یہ اعصاب کی لڑائی ہے، اس میں انسان کو مضبوط دکھنا ہوتا ہے، مضبوطی سے کھڑے ہونا ہوتا ہے، اور اس کام میں عمران خان صاحب ابھی تک کامیاب رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی باڈی لینگویج کو ابھی تک ڈھیلا نہیں ہونے دیا۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ مجھے ڈرا ہوا دیکھنا ان کا خواب رہ جائے گا، یہ مجھے ڈرا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی اسپتال جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ یار سوری میری وجہ سے آپ لوگوں کو تکلیف ہوئی، آپ کو رات کے اس وقت آنا پڑا۔ یہ بہت بڑے اعصاب کا مالک یہ آدمی کہتا ہے۔ جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں، بولڈ آدمی ہیں، کھل کر بات کر دیتے ہیں، منہ پہ بات کر دیتے ہیں، صاف وہ ہیں، لیکن بیسیکلی وہ اخلاق کے اچھے آدمی ہیں۔ آپ بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، وہ کبھی کسی کو اس بات پہ دھتکارتے نہیں ہیں کہ وہ غریب ہے، کمزور ہے، اس کا عہدہ چھوٹا ہے، اس وجہ سے نہیں کرتے۔ انسان کی عزت کرنے کا فن آتا ہے انہیں۔ بچے آپ دیکھیں ان کی صحبت میں آگے کیسے ان کو چپک جاتے ہیں، بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو عمران خان صاحب کیونکہ لوگ کمفرٹیبل ہوتے ہیں عمران خان سے ملنے میں، اسی لیے لوگ بار بار ان سے ملنا چاہتے ہیں، لوگ ملنے کی خواہش کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب بہت فرسٹریٹڈ ہیں، بہت غصے میں ہیں، بہت چلاتے ہیں، ایسا کوئی تاثر اسپتال سے آنے والی خبروں سے نہیں ملا۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جہاں بہت ساری خبروں کی نفی ہو گئی، وہاں پہ بدقسمتی سے، اب ان کی بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی اس خبر کی بھی نفی ہو گئی کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ غصے میں ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، یا وہ چلا رہے ہیں، یا وہ آڈیو باہر آ گئی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ دیکھیں عمران خان کو اسپتال لایا گیا اور اسپتال میں ان کا ایک ٹریٹمنٹ کیا گیا۔ اب وہ کتنے بڑے دل گردے کا آدمی ہے کہ اسے پتا ہے اس کی فیملی کو بھی نہیں آنے دے رہے، کسی بندے کو وہاں پر نہیں مارنے دے رہے، پورا نظام نے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے، ڈر اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ جب اس عمر کے آدمی کو، اس طریقے سے، اس لیول کے آدمی کو آپ خفیہ طریقے سے جیل سے نکالتے ہیں تو تنہا آدمی کے دل میں یہ تو ہوتا ہے کہ مجھے نکال کیوں رہے، کہیں یہ مجھے کہیں اور تو نہیں، 100 خدشات ہوتے ہیں آپ کے دماغ میں، لیکن وہ پاگل پن کی حد تک دلیر آدمی، وہ ان کے ساتھ اسپتال بھی گیا، وہاں پہ بالکل نارمل بھی رہا، اور وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس جیل بھی چلا گیا۔ اب یہ تو ہوگی عمران خان۔ ان کی ایک اور ویڈیو جاری کروائی گئی لیبیا سے، اس میں انہوں نے کہا کہ 7 سے 8 شاندار مسلم ممالک کو گزشتہ 20 سالوں میں ایک کے بعد ایک تباہ و برباد کیا گیا۔ آج کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور ظالم کوئی اور ہے۔ پھر انہوں نے نام نہیں لیا کہ یہ سب کیا کس نے۔ دیکھیں یہ ممالک کون سے ہیں؟ افغانستان تباہ ہوا، عراق کے ساتھ کیا کیا گیا، لیبیا ان ممالک میں ایک ہے، شام ہے، فلسطین ہے، یمن ہے، مصر ہے، لبنان ہے، یہی ملک ہے جہاں پہ زیادہ تر حالات خراب کیے گئے۔ ہاں بنگلہ دیش ہے، لیکن وہاں پہ تو انہوں نے اپنا خود اندر سے ایک انقلاب ہے اور انہوں نے معاملہ سیدھا کیا ہے۔ بہرحال یہ ممالک ہیں، ان کے بارے میں ان کا یہ کہنا ہے۔ اب نام انہوں نے ملکوں کے بھی نہیں لیے، جنہوں نے خرابہ کیا ان کے بھی نہیں لیے،
تو خرابہ کس نے کیا؟ وہ کون سی عالمی طاقتیں ہیں جو مسلمان ممالک کے اندر آ کے نہ صرف مداخلت کرتی ہیں بلکہ وہاں پہ ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں اور وہاں گروپس بنا کے بدترین حالات پیدا کر دیتی ہیں. سوڈان کے اندر بھی یہی ہو رہا ہے آج کل, اور اس کے اندر جو استعمال ہو رہے ہیں وہ مسلمان ہی استعمال ہو رہے ہیں. تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں ہے, تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے؟ 300 مقدمات سابق وزیر اعظم کے اوپر ڈال دیے گئے, 70 سال کی عمر تک اس آدمی کے اوپر ایک بھی پرچہ نہیں تھا, اور آج اس کے اوپر 300 کے قریب پرچے کر دیے گئے. کیوں؟ یہ قانون کی حکمرانی ہے. عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, جبری طور پہ گمشدگیاں کی گئیں, کیا یہ قانون کی حکمرانی ہے؟ میں 5 مہینے مجھے جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, احمد فرحات صاحب کو کیا گیا, سمیع ابراہیم صاحب کو کیا گیا, اولیاء مقبول جان صاحب کو کیا گیا, انتظار پنجوتا صاحب کو کیا گیا, عثمان ڈار صاحب کو کیا گیا, فاروق حبیب صاحب کو کیا گیا, اور بے شمار لوگ ہیں ان کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا, ان پہ مقدمات بھی بنائے گئے, بار بار گرفتاریاں کی گئی. اب صحافی ہمارے پھر گرفتار ہیں, سوراب برکت صاحب ہیں, ہمارے آغا شیخ سرور صاحب ہیں, رائے غلام علی صاحب ہیں, باقی دوست ہیں, کئیوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. کیا یہ رول آف لا ہے؟ کیا یہ قانون کی حکمرانی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں. عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا اور جیلوں میں بند کر دیا گیا, کیا یہ قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہ رول آف لا ہے؟ پاکستان کے اندر ایک جج کا بیٹا 2 لڑکیوں کو سرے عام قتل کر دیتا ہے, اور گاڑی بھی انلیگل, لائسنس بھی نہیں ہے اس کے پاس, آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ہے, اور وہ 4 دن میں گھر چلا جاتا ہے. کیا یہ رول آف لا ہے؟ کیا یہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے؟ یہ پاکستان کے دارالحکومت کے اندر ہو رہا ہے, ریڈ زون کے قریب. تو میرا سوال ہے کہ وہ دنیا کی بات کر رہے ہیں, پہلے پاکستان کی تو بات کریں کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہے. میں 1 لاکھ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جو قانون کی حکمرانی کی آپ نے دھجیاں اڑائی ہیں پاکستان میں. پھر کیا پاکستان میں جنگل کا قانون نہیں ہے؟ جس کو دل کیا اٹھا لیا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہ تو پاکستان کے اندر مائٹ از رائٹ. پاکستان میں جس کے بعد طاقت ہے جو مرضی کرے, جیسے مرضی کرے, تباہی پھیر کے رکھ دیے پاکستان کے اندر. ناظرین, لیبیا میں کیونکہ آرمی چیف گئے تھے تو وہاں سے جڑی ہوئی ایک اور بڑی افسوسناک خبر آئی, ان کے آرمی چیف کا طیارہ ترکی میں گر کر تباہ ہو. آرمی چیف کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اتنے اچھے تعلقات اس کے نہیں ہیں, لیکن میں کسی سازش کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو لیبیا کا آرمی چیف ہے ترکی میں اس کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا انقرہ سے واپسی پر, اور اس کے ساتھ اس کے کچھ اور دوست تھے, کچھ اور اس کے رفقا تھے, وہ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے. اب بعض لوگ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بین الاقوامی گیم چل رہی ہے تو اس کے اندر ایک بندہ شاید پردے سے ہٹایا گیا, رستے سے اس کو ہٹا دیا گیا. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ کنفرم نہیں ہے. یہ جب انٹرنیشنلی اس کے اوپر سٹوریز آئیں گی, جو لوگ جو صحافی اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں, جب وہ اس پہ بات کریں گے تو میں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. پی آئی اے بیچ دیا ناظرین انہوں نے, اونچی اڑان کہہ کے بیچا. کتنے میں؟ 10 ارب روپے میں. پی آئی اے کی ورتھ کیا ہے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ دیکھیں ذرا. یہ پی آئی اے کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر پی آئی اے کے پاس طیارے کون کون سے ہیں. بوئنگ 777 300ER, یہ 4 طیارے ہیں. پھر بوئنگ 777 200ER, یہ جناب طیارے ہیں ان کے پاس. 1 2 3 4 5 6 طیارے ہیں. پھر بوئنگ 777 240LR, 2 طیارے یہ بھی ہیں. پھر ایئر بس, یہ بہت بڑی کمپنی ہے, بوئنگ کے بعد دنیا کی بہت بڑی کمپنی ہے یہ بھی, اس کے لگ بھگ 15 طیارے پاکستان کے پاس ہیں. پھر ATR طیارے پاکستان کے پاس 5 ہیں. اب پاکستان ایئر لائن کے پاس لگ بھگ 38 طیارے ہیں, اور یہ 38 طیارے پوری ایئر لائن, اس کی گڈ ول جو ہے 135 ارب لگا, لیکن 10 ارب میں بیچ دی. یعنی گورنمنٹ کو جو پیسہ ملے گا وہ 10 ارب ملے گا. باقی جو 125 ارب ہے, جو 92.75% بنتا ہے, 92.5% جو باقی کی اماؤنٹ ہے, وہ اماؤنٹ انہی کے پاس رہے گی جنہوں نے خریدا ہے, اور وہ اس پیسے کو اپنی نئی کمپنی یعنی پی آئی اے کے اوپر خرچ کریں گے اور اس کو بہتر بنائیں گے. کبھی سوچا آپ نے دنیا میں ایسے ہوگا؟ یعنی ایک اتنی بڑی ایئر لائن بیچ دی جس کی گڈ ول ہی خربوں میں ہونی چاہیے, اس کو 135 ارب میں بیچ دیا, اور حکومت کو کیا ملا؟ صرف 7.5%, 10 ارب. باقی سارا پیسہ جو خریدار ہیں ان کے پاس ہی رہے گا, وہ جتنا چاہیں گے جب چاہیں گے اسی ایئر لائن کے اوپر لگائیں گے, انجوائے کریں گے. اور یہ پورا ایک کنسورشیم ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ویلکم کرتے ہیں فوجی فرٹیلائزر کو بھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 38 طیارے, آپ کو پتا ہے جو بوئنگ کا ایک طیارہ ہے نا, ایک نیا طیارہ اگر آپ بوئنگ کا لے لیں یا ایئر بس کمپنی کا آپ ایک نیا طیارہ لے لیں, اس سے کم قیمت میں انہوں نے پوری ایئر لائن ہی بیچ دی. 38 طیاروں والی ایئر لائن ایک نئے طیارے کی قیمت سے کم میں بیچ دی. سمپل از دیٹ. اور انٹرسٹنگ بات آپ کو ایک اور بتاتا ہوں, جتنے واجبات پی آئی اے کے ذمہ ہیں وہ سارے کے سارے واجبات بھی حکومت ادا کرے گی. سیل ٹیکس وہ بھی معاف کر دیا, اور اس کے علاوہ 1 سال کے بعد یہ جتنے ملازمین ہیں سارے کے سارے حکومت اپنے کھاتے ڈال لے گی, اور 1 سال کے بعد ان کی تنخواہیں اور ان کی پینشن یہ حکومت کے ذمہ آ جائے گی.
यानी एयरलाइन दे दी, एयरलाइन का सारा बोझ अपने ऊपर ले लिया। एयरलाइन की सारी मुनाफा बख्श चीजें बेचनी कितने में? 10 अरब रुपए में। अगर इस तरह बेचनी थी ना तो दुनिया के बेशुमार लोग इसको खरीदने के लिए आ जाते हैं। क्या इन्होंने सौदा किया है और इन्होंने मिलकर ना आपस में बंदर बांट कर लिए, मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया इस सौदे के ऊपर हैरान हो रही है कि इस किस्म का सौदा कौन करता है। यानी जितने में पीआईए बेची है, इससे ज्यादा पैसों की तो फायरवॉल लगा ली थी पाकिस्तान में। जितने में पीआईए बेच दी, इतने की तो सड़क एक बनती है पाकिस्तान में। भाई जितने की पीआईए बेच दी है, इतने की तो बस कंपनी नहीं बनती। पूरी की पूरी पीआईए उठा के बेच दी और वो पैसा उन्हीं के पास रहेगा। वो जब चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, जितना चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, और 90 दिन के अंदर अगर वो चाहें तो बाकी बचा हुआ 25% पीआईए भी खरीद सकते हैं। ये सौदा किया है इन्होंने। ऊंची उड़ान, फिर मुंह ऐसी ऊंची उड़ान का आप लोग बेड़ा गर्क किया अपने पाकिस्तान की इकोनॉमी का। अब एक एक करके पाकिस्तान के असासे फरोख्त कर रहे हैं। ये बेच के भाग जाएंगे पाकिस्तानियों, याद रखना। इनको पकड़ो, इनसे पूछो, इनसे हिसाब लो, वरना ये पाकिस्तान बेच के भाग जाए।